ہونے کے نعرے لگائیں گے ہاللیلویا ہاللیلویا خداوند یسوع المسیح کے نام کی جو زندہ آسمان پر خداوند آپ کی برکت اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. سو میرے عزیزو آپ سب پاک کلام سننے کے لیے تیار ہیں اور میرے عزیزو آئیے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں کہ ہم چونکہ روزوں کے ایام میں داخل ہیں اور جیسا کہ ہر بار یہ میں بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو مسیحی روزے ہیں وہ 1 جنوری سے 31 دسمبر تک رہتے ہیں. آمین. اور پھر 1 جنوری سے 31 دسمبر تک پھر سے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لوگ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں جب انہیں ضرورت پڑے. اب میرے عزیزوں کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ روزہ رکھیے کس دن آئے. اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اب روح القدس نے آپ کو یہ کنوکشن دی ہے, آپ کو گائیڈ کیا ہے رات کو کہ آپ روزہ رکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے کھانا بنائیں گے پھر روزہ رکھیں گے. بیسیکلی ہم نے جو ہے وہ دوسرے مذاہب سے یہ چیزیں لی ہیں کہ رکھیے کے دن آگے کھولیے کے دن. میرے ساتھ ہیں پہلے سن یہ مسیحت میں نہیں ہے کہ اس چیز سے روزہ رکھنا ہے, اس چیز سے نمک کا روزہ کھولنا ہے, کھجورانا روزہ کھولنا ہے. یہ ہم نے دوسرے مذاہب سے, چونکہ ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ مختلف کمیونٹی کے ساتھ رہتے ہیں, اس لیے ہم نے یہ بائبل مقدس سے چیز نہیں لی, یہ دوسرے ادیان سے. اب میرے عزیزو اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ میں کس سے روزہ رکھوں اور کس چیز سے روزہ کھولوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں کھانا پینا ہے اور روزہ رکھنے یا کھولنے کے وقت بھی اس کے ذہن میں کھانا پینا ہی ہے کہ میں نے اس چیز سے روزہ رکھنا ہے, اس چیز سے کھولنا ہے. تو روزہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی خواہشات کھانے پینے کو اپنے ذہن سے نکال کر ہم خدا کی قربت میں آئے, لیکن جب ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ کھانے کا سارا چل رہا ہے, کھولتے وقت بھی اور رکھتے وقت بھی. ہم اس تیاری میں رہتے ہیں ہم نے یہ کھانا ہے, تو جس چیز سے روزہ منع کرتا ہے ہم وہی چیز اپنے ذہن میں لیے پھرتے ہیں. جس چیز کا خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ دنیاوی خواہشوں کو ہم نے دور کرنا ہے, یہ روزہ ہے, تو ہم وہی چیزوں کو ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. کئی ایسا دن دے دیں کہ اگر روزہ رکھا ہے دوپہر میں روٹی نہیں کھاتی, صبح بھی نہیں کھاتی, جدو روزہ کھولنا ساری کسریں کٹ دیں. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیں میرے عزیزوں, اب بائبل مقدس میں کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ آپ اس چیز روزہ رکھتے ہوئے یہ چیز جو ہے وہ آپ کھائیں, کھولتے ہوئے یہ چیز کھائیں, جو گھر میں ہے اس کے ساتھ آپ روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ کھولیں. آمین. ہونا اگر کوئی پوچھے کہ جی روزہ کتنا رکھنا ہے تو میں کہوں گا روزہ نہیں کتنا رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. آمین. روزہ کتنا رکھنا ہے, نہیں کتنا رکھنا ہے. یہ نہ ہو پوچھے بھی کیڑی شے کھا کے رکھنا ہے, روزہ کتنا رکھنا ہے, نہیں کتنا. سو یاد رکھیں میرے عزیزو ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ دوسرے ادیان سے اڈاپٹ کی, یہ ہماری بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے. سادہ پانی بھی ہے جو گھر میں میسر ہے, آپ اسے جو ہے وہ روزہ کھولے رکھیں. ایک دن تو روزہ رکھا گھر میں وقت پایا کہ تم بدل لگتا میں روزہ رکھا میرے بھی پکاؤ, یہ روزہ نہیں ہے, یہ وہ روزہ نہیں ہے جو خدا کو پسند ہے. ٹھیک ہے جی. کہیں روڑی پائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, میں شام کو روزہ کھولنا حد تک شامہ کیوں نہیں پڑی ہے, نہیں میرے عزیزو یہ وہ روزہ نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے. سادگی کے ساتھ, حلیمی کے ساتھ, کہ جو گھر میں ہے اس کے ساتھ ہی روزہ رکھے اور جو گھر میں ہے اسی کے ساتھ میں وہ روزہ رکھے. آمین. سو یہ جو ہے وہ روزہ خدا کو جو پسند ہے وہ فروتنی کا روزہ ہے کہ ہم صرف خدا کو ہی پتا ہو کہ روزہ رکھا ہے. سو آج میرے عزیزو ہم دیکھیں گے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے آج اپنی روحانی تربیت کے لیے عزرا نبی کی کتاب اس کا 8واں باب
21वीं आयत हमारी मरकजी आयत है। अज़रा नबी की किताब 8वें बाब की 21वीं आयत हमारी मरकजी आयत है। पाक कलाम में यूं बयान है, तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फिरौतन बने। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जरा हम सबों की रिवायत से बरकत हो, आमीन। अब यहाँ पर अज़रा नबी ये कहता है कि मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी की ताकि हम अपने लिए और अपने माल के लिए और अपने बच्चों के लिए खुदा से सीधी राह तलब करें। अब मेरे अजीजों, अज़रा नबी, अज़रा का मतलब है खुदा मेरा मददगार है। अब मेरे अजीजों, 3 खुदावंद के खुदाम ऐसे हैं जिन्हें जो है वो मैन ऑफ बर्डन कहा जाता है, यानी बोझ रखने वाले नबी कहा जाता है। नंबर 1 अज़रा, नंबर 2 नहमिया और नंबर 3 आस्तर। इनको जो है वो मैन ऑफ बर्डन कहा जाता है। ये बोझ रखने वाले इनको नबी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों नबी जो है, आस्तर नबिया जो है, ये खुदा के लोगों के लिए बोझ रखते थे, आंसू बहाते थे। आप देख लें कि आस्तर ने भी अपनी कौम के लिए रोजा रखा, क्योंकि वो अपनी कौम के लिए बोझ रखती थी। तो ये 3 लोग, इन्हें मैन ऑफ बर्डन कहा जाता है, यानी ये खुदा के लोगों के लिए जो है वो बोझ रखते थे। अब अज़रा नबी जो है ये भी खुदा के लोगों के लिए, खुदा की कौम के लिए बोझ रखता है। अब मेरे अजीजों, जो आस्तर नबी आ गए, अब मेरे अजीजों मलका आस्तर, अब कई लोग इस हवाले को लेकर जो है वो दूसरे मज़ाहिब में शादी के बारे में कहते हैं कि आस्तर, मलका आस्तर ने भी तो शादी की थी गैर कौम, ऐसा ना मुझे साहब ये हवाला देते हैं कि मलका आस्तर ने भी तो गैर कौम में शादी की थी, तो हम भी कर सकते हैं। तो याद रखिए, सुनिए गौर से, मलका आस्तर अपनी मर्जी से उसने शादी नहीं की, वो गुलाम थी। मलका आस्तर असीर थी, वो गुलाम थी, उसने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, क्योंकि मलका आस्तर, उसकी सारी कौम जो है वो असीरी में थी, वो गुलाम थे। इसलिए मेरे अजीजों, ये 3 खुदावंद की खुदाम जो कलीसिया के लिए, खुदा की कौम के लिए, अपनी कौम के लिए बोझ रखते हैं। अब ये जो आयत हमने, जो मरकजी आयत है पढ़ी है कि अज़रा नबी ये कहता है कि मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी की। अगर हम इसका पस मंजर देखें, जरा तवज्जो करें इस आयत का पस मंजर, कि यर्मिया नबी की मार्फत खुदा ने ये कलाम किया था कि बनी इस्राइल नाफरमानी के सबब से 70 साल असीरी में रहेगी, क्योंकि बनी इस्राइली लोग नाफरमानी पर नाफरमानी करते आ रहे थे। खुदा ने कहा कि इनकी नाफरमानी मेरे हुजूर पहुंची है, लिहाजा मैं बनी इस्राइल को जो है वो 70 साल की असीरी में भेजूंगा, लेकिन 70 साल के बाद जो है मैं बनी इस्राइली कौम को असीरी से आजाद करूंगा। और मेरे अजीजों, बनी इस्राइली लोग जो है वो 70 साल तक जो है वो असीरी में रहेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बाबल की असीरी में है। 70 साल किसकी असीरी में है? बाबल की असीरी में। नबूकदनेस्सर बादशाह 70 साल तक ये जो खुदा के लोग हैं, बनी इस्राइली लोग हैं, ये बाबल में असीर रहे और वहां पर सेटल हो गए, वहां पर क़याम पज़ीर हो गए। और जो असीरी है ये नहाए जो है वो पेनफुल और दर्दनाक है। आप किसी सेबी को देख लें, वो सिर्फ उसे रोटी और कपड़े दिए जाते हैं, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता क्योंकि वो असीर और गुलाम है। इसी तरह बनी इस्राइली लोग जो हैं वो बाबल में असीर और गुलाम थे। अब 70 साल पूरे हो गए
خدا کا وعدہ آ گیا کہ میں 70 سال بعد جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کو رہائی بخشوں گا. آپ سمجھ اس بات کو. اب ہوا کیا, بادشاہ نے ان کو کہہ دیا کہ جاؤ بنی اسرائیلیوں یروشلم کو چلے جاؤ, اپنے شہر کو لوٹ جاؤ اور ہیکل کو تعمیر. پیغام بڑا اچھا تھا برادری. اب 70 سال پورے ہو گئے ہیں, خدا نے بنی اسرائیل کو رہائی بخش دی ہے. اب خدا کہہ رہا ہے, خدا نے بادشاہ کے ذریعہ سے یہ کہا کہ بنی اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک کو چلے جائیں اور جا کر ہیکل تعمیر کریں. یہ پیغام بڑا اچھا تھا, لیکن یاد رکھیں بنی اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ بابل میں مقیم ہو گئے تھے, سیٹل ہو گئے تھے. کسی نے کپڑے کی دکان بنا لی, کسی نے جو ہے وہ جوتوں کی دکان بنا لی. انہوں نے اپنے اپنے بزنس جو ہے وہ سیٹل کر لیے. اور بنی اسرائیلی لوگ, خدا کے لوگ جو ہے وہ بابل کی رون کے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ اس وقت میں بابل جو ہے وہ سپر پاور تھا. اب پیغام رہائی کا مل گیا ہے کہ جاؤ, لیکن خدا کے لوگ چونکہ بابل میں سیٹل ہو گئے, ان کا دل وہاں پر لگ گیا. ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ ہم بابل کو چھوڑ کر دیں. اب میرے عزیزوں, ہوا کیا, بادشاہ نے پیغام دیا کہ سارے لوگ جو اسیر ہیں ان کو میں چھوڑتا ہوں, سبھی آزاد ہیں, اپنے اپنے گھروں کو جائیں, اپنے اپنے ملک کو جائیں اور جا کر ہیکل تعمیر کریں. آمین. سن رہی تھی بہنیں؟ اب ہوا کیا, بادشاہ نے لوگ کو بھیج دیا اور 2 گروپ بھیجے. کتنے جی؟ ذرا توجہ کرے بھائی, بھی جواب دیں. کتنے گروپ جی؟ 2. اچھا, اب جب 2 گروپ بھیجے, ایک کو لیڈ کر رہا تھا زربابل. آپ یہ ساری سٹوری کو عزرا نبی کی کتاب پڑھے گا, آپ کو یہ ساری سٹوری سمجھ آئے. اچھا, کتنے گروپ جی؟ 2 گروپ. ایک کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ زربابل. اور دوسرے کو عزرا نبی لیڈ کر رہا تھا. آمین. کتنے گروپ جی؟ 2 گروپ. ایک کو زربابل اور دوسرے کو جو ہے وہ عزرا نبی لیڈ کر رہا تھا. اب پہلے گروپ کو بادشاہ نے بھیجا, سونا بھی دے دیا, چاندی بھی دے دی, اور زربابل جو ہے وہ اس گروپ کو لیڈ کر رہا تھا. ہوا کیا کہ آپس میں پیسے کو دیکھا, سونے کو دیکھا, لالچ آ گیا, ونڈیاں پھیلنی شروع ہو گیا, آپس میں لڑ گئے. اب جو دوسرا گروپ ہے یہ عزرا نبی سے لیڈ کر رہا ہے, اور عزرا نبی جانتا ہے کہ یہ جو کام ہے بڑا مشکل ہے, میں اسے اکیلا ہینڈل نہیں کر سکتا. کیونکہ میرے عزیزو, عزرا نبی کے پاس جب انہیں آزاد کیا گیا تو بادشاہ نے انہیں سونا, چاندی اور ہیکل کے برتن دے کر بھیجے تھے. اب میرے عزیزو, بنی اسرائیلی لوگ اکیلے نہیں جا رہے, ان کے پاس جو ہے وہ بہت شمار میں سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, ہیکل کے برتن بھی ہے, اور میرے عزیزو ان کے پاس بیش قیمت جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے. اور عزرا نبی یہ جان گیا کہ ہم اکیلے اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے, ہمیں خدا کی مدد درکار ہے. ہاللیلویا. ہمیں خدا کی مدد درکار ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ گروپ نکلے تو راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ, راستے میں چوروں کا خطرہ, ڈکیتی کا خطرہ. کیونکہ تب کون سی 15 ہوتی تھی؟ یہ 911. میرے عزیزو, اب عزرا نبی جان گیا کہ یہ کام ہم سے ہینڈل نہیں ہوگا, یہ کام میرے آؤٹ آف کنٹرول ہے, ہمیں خدا کی مدد سے. آمین. میرے ساتھ جی. اب اتنا زیادہ سونا چاندی ان کے پاس, ہیکل کے برتن عزرا نبی کے پاس, اور چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ بال بچے اور عورتیں, یہ سارا گروپ نکلا ہے. اور میرے عزیزو, بابل سے یروشلم کا سفر جو ہے وہ 3 ماہ کا ہے. اب یہ کام عزرا نبی پر یہ ذمہ داری ہے, اور عزرا نبی جو ہے وہ بڑا ڈپریسڈ ہے, وہ انڈر پریشر ہے کہ اتنی دولت میرے پاس ہے, اور ہیکل کے برتن میرے پاس ہے, اور بچے اور عورتیں میرے ساتھ ہیں, اور عزرا نبی کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری ملی کہ عزرا نبی نے جو ہے وہ سارا سونا, سارا چاندی اور ہیکل کے برتن اور بچے اور عورتوں کو اپنی قیادت میں باسلامت جو ہے وہ یروشلم میں پہنچانا ہے. عزرا نبی سمجھ گیا کہ یہ کام مجھ سے ہینڈل نہیں ہوگا, اس لیے میں خدا کی مدد مانگوں گا. اور اس نے کہا کہ تب میں نے احاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کی, اور خدا کے حضور سے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے خدا کی مدد مانگی. ہاللیلویا. اس نے روزہ رکھا, اس نے روزہ رکھا
یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، یہ کام میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں اتنی بڑی ذمہ داری کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ خداوند میں روزہ رکھتا ہوں اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے خداوند میں تیری راہ کو طلب کرتا ہوں، تیری رہنمائی کو مانگتا ہوں۔ آمین۔ میرے عزیزوں، اس نے روزہ کی منادی کی۔ آمین۔ اس نے روزہ کی منادی کی اور عزرا نبی نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ کتنے دن کا جی؟ 3 دن کا۔ اب میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا نبی نے اپنے گروپ کا بھی محاصرہ کیا، چیک کیا۔ چیک سمجھتے ہیں محاصرہ کون کون ہے؟ آئیے ذرا 15ویں آیت دیکھیں گے جی، یہی بات کی 15ویں آیت جی، سب مل گئی؟ سب کو لکھا ہے، پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو احوا کی سمت کو بہتا ہے اکٹھا کیا، اور وہاں ہم نے 3 دن خیموں میں رہے، اور میں نے لوگوں اور کاہنوں کا ملاحظہ کیا۔ کن کا جی؟ کاہنوں کا، لوگوں کا، اور آگے کیا جی؟ لاوی ملاحظہ کیا، پر بنی لاوی میں سے کسی کو کاہنوں میں سے کسی کو، مبشروں میں سے کسی کو، پرستاروں میں سے کسی کو، اور پاسٹرز میں سے کسی کو نہ پایا۔ اس نے ذرا اپنے گروپ کا ملاحظہ کیا کہ میں دیکھوں کاہنوں کو، لاویوں کو دیکھوں، لیکن اس نے ملاحظہ کیا اور کسی کو۔ حالانکہ میرے عزیزوں، جو کاہن ہیں، لاوی ہیں اور خدا کے خادم ہیں، ان کا کام ہے خدا کی پرستش کرنا۔ جو کاہن ہیں، لاوی ہیں، خدا کے خادم ہیں، ان کا کام ہے دعا کرنا، آنسو بہانا، لیکن یہ خادم، لاوی، کاہن، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اکثر روزے کی بات رکھیے تے ذرا سی بھی ملاحظہ کریے، پرستار بھی نظر آتے، مبشر بھی نظر آتے، کئی پاسٹر بھی نظر نہیں ہوتے، اسی ٹیم لابدے رہی ہے۔ یہی حال عزرا نبی نے بھی اپنے گروپ کا ملاحظہ کیا کہ روزہ رکھنے لگے ہیں کون کون ہے، تو لکھا ہے نہ لاوی نہ کاہنوں میں سے کوئی پایا۔ ہم بھی جب روزے کی بات کریں، اسی بھی لابدے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں، اسی بھی لابدے رہی ہے، یاد رکھیں میرے عزیزوں، اس نے کاہنوں اور بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا۔ اب میرے عزیزوں، عزرا نبی کیوں بنی لاویوں کو ڈھونڈ رہا تھا؟ کیونکہ اگر آپ پاک کلام کو دیکھیں تو عہد کا صندوق اور ہیکل کے برتن سوائے بنی لاوی کی کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ ہے، عہد کا صندوق اور ہیکل کے برتن سوائے بنی لاوی کے ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ اب عزرا نبی پر یہ بھی بڑا برڈن تھا کہ لاوی بھی نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے، خدا کی ہیکل کے برتن میرے پاس ہے، میں کیسے ان کو جو ہے وہ لے کر جاؤں؟ لیکن پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے احوا کے دریا پر منادی کی، روزہ کی منادی کی، اور خدا سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور مال کے لیے خدا سے راہ طلب کی۔ ہاللیلویا۔ اس نے روزہ رکھا۔ اب میرے عزیزوں، اب لاوی کیوں نہ آئے؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ لاوی کیوں نہ آئے؟ پہلی وجہ یہ کہ لاوی جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون میں تھے، وہ اپنی آسائشوں میں تھے۔ انہوں نے کہا یہ جاتے ہیں تو جائیں، ہم بابل کے ہی رہیں گے اپنے بزنس میں۔ میرے ساتھ ہیں، وہ اپنے کمفرٹ زون میں تھے۔ وہ ایک دائرہ، ایک بلبلہ ہوتا ہے، وہ اپنے بلبلے میں تھے کہ اسے باہر نہیں وہ نکل سکتے، وہ اپنے کمفرٹ زون میں تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ 3 مہینے کا فاصلہ، انہوں نے کہا تسی آپ ہی کرو، اس لیے لاوی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوا۔ اب میرے عزیزوں، اگر ہم پھر سے دیکھیں تو میرے عزیزوں یاد رکھیں، ذرا سچویشن کو، عزرا نبی کی سچویشن کو سمجھیں۔ آپ کے پاس جو ہے وہ 10,000 روپیہ ہو، آپ 2 بجے کہیں پر سفر کریں، آپ بار بار جیب کو چیک کرتے ہیں کہ پیسے میرے پاس ہی ہیں، آپ کہیں پر جو ہے وہ گاڑی پاس سے گزرے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ کتنے ڈکیٹ ہی نہ ہوگی، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ذرا امیجن کریں 10,000 روپیہ
20,000 रुपया चले 50,000 रुपया हमारी जेब में है और हम सुनसान एरिया में जो है वो मोटरसाइकिल पर ही अंधेरे में सफर कर रहे हैं, हमारे पास से कोई भी शख्स जो है वो गुजरेगा या बाइक गुजरेगी, हम फौरन से घबरा जाएंगे कि आया इंडिकेट ना हो। हम डर जाते हैं, घबराते हैं। लेकिन अज़रा नबी के पास पूरी हैकल का सोना, चांदी और बच्चे और औरतें और मेरे अजीजों हैकल के ज़रूफ थे, हैकल के बर्तन थे। वो डिप्रेस था, वो अंडर प्रेशर था, वो एक बोझ के नीचे था। वो समझ गया कि ये बात मुझसे हैंडल नहीं हो सकती। उसने रोजा रखकर खुदा की मदद मांगी। सो हमारे लिए क्या पैगाम है? जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जब हालात हमारे हाथों से निकल जाए, जब हम किसी बर्डन के नीचे हो, जब हम समझ जाए कि अब ये मामला मेरे हाथ से निकल गया है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, आप दुआ रोज़े में ठहर जाए और खुदा की मदद मांगे। मेरी मदद को रब आप पे आया जिसने धरती आकाश बनाया। हालेलुया। ये आज अज़रा नबी हमें सिखाता है कि मुश्किल में रोजा रखें। अब मेरे अजीजों क्या लिखा है यहाँ पर कि फिर से मरकजी आयत पर आएंगे। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर से उससे अपने लिए, किसके लिए जी? अपने लिए सीधी राह तलब करें। मेरे साथ है जी, सुनिए जरा तवज्जो के साथ। अपने लिए क्यों? क्योंकि हैकल का सोना इनके पास था, हैकल की चांदी इनके पास थी। पहले जरा तवज्जो करें, अपने लिए क्यों राह तलब करें खुदा से? क्योंकि हैकल का सोना इनके पास, चांदी इनके पास कि ऐसा ना हो कि नीयत खराब हो जाए। मेरे साथ है जी, दौलत आ जाए, ऐसा ना हो कि नीयत खराब हो जाए और हम खुदा का पैसा या ये जो पैसा है हम जो है वो बदचलनी में इस्तेमाल करें। मेरे साथ है जी, ऐसा ना हो कि पैसा, सोना, चांदी देखकर हमारी जिंदगी में लालच आ जाए। इसलिए अपने लिए जरा पहले तवज्जो करें, बच्चों को छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें, अपने लिए राह करें ताकि पैसा दौलत देखकर हम जो है वो अपनी राह ना बदल दें। और दूसरा क्या जी? किसके लिए? अपने लिए। और दूसरा किसके लिए? अपने माल के लिए। दूसरा किसके लिए जी? अपने माल के लिए। याद रखें, रोजे के जरिया से खुदा हमारे माल की भी हिफाजत करता है। हालेलुया। फिर जायदाद माल उजड़ता नहीं। मेरे साथ है जी, जब हम रोजा रखते हैं फिर खुदा हमारी सेविंग की भी हिफाजत करता है, फिर कीड़ा खराब नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर जायदाद उजड़ देनी है, खुदा हम बरकत देता, कीड़ा खराब नहीं करता। और आगे क्या लिखा है? किन के लिए सीधी राह तलब करनी? शाबाश, अपने बच्चों के लिए। किधर लिए? ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए। मैं अक्सर ये कहता हूं कि इब्लीस हमारे बच्चों के बारे में बड़ा संजीदा है और हम उतने ही गैर संजीदा हैं। मेरे अजीजों, आप भाई नुमान जहां पर बैठे हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सीधी राह खुदा से तलब करें। अब हम चंद दिनों पहले हमारे मामू जी थे, मामू जी लियास, तो वो जब रियाद थे तो वो हर रोजों में जो है वो देख देते थे, शुक्रगुजारी रोजे खुलवाते थे, ऐसे ना जी। तो मामू जी ने अपनी नस्ल में अपने बच्चों में ये बीज रखा और आज ये नस्ल भी उस बीज को लेकर आगे चल रही है। हालेलुया। सो अपने बच्चों में अच्छा बीज रखें, आपकी नस्लें उस बीज को लेकर चलेंगी। और मेरे अजीजों, हम अभी तक अपने बच्चों को ये नहीं समझा सके कि पुत्रो चर्च में दौड़ा नहीं लानी। और पिछली बार बच्चे दौड़ा ला रहे थे अफसोस के साथ, ताज फंसेगा कुछ सामने पेन टूट गई। क्या ये तरीका है इबादत का? हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं। मेरे साथ है जी। मैं फिर से कहूंगा कि इब्लीस हमारे बच्चों के बारे में निहायत संजीदा है, सीरियस है, और हम अपने बच्चों के बारे में उतने ही गैर संजीदा हैं। याद रखिए मेरे बच्चों को ये नहीं पता अभी किसने सिखाना है। वो आप बच्चों को ये ना बताएं कि दुआ करें, आप उनके सामने दुआ करें, खुद करना शुरू करें। आमीन।
آپ بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، آپ انہیں کر کے دکھائیں کہ واقعی یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ بچے ماں باپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ بچے کس کو اڈاپٹ کرتے ہیں؟ ماں باپ کو۔ ماں باپ کو جو سکھاتے ہیں۔ ہم میرے عزیزوں بچوں کو صبح سیکولر ایجوکیشن کے لیے ہم صبح انہیں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ٹفن تیار کرتے ہیں، بیگ تیار کرتے ہیں، پانی کی بوتل، ان کی کاپیاں، کتابیں، بیگ چھوڑ کر آتے ہیں دنیاوی ایجوکیشن کے لیے۔ تو دنیاوی ایجوکیشن تو یہیں پر رہ جاتی ہے میرے سامنے، دنیاوی ایجوکیشن سیکولر ایجوکیشن یہیں پر رہ جاتی ہے۔ جس بات نے ہمارے بچوں کی زندگی بدلنی ہے وہ خدا کا کلام ہے، آمین۔ اور ہم اس کے بارے میں سیریس نہ ہم خود چرچ آتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو چرچ میں لے کر آتے ہیں۔ بچے چرچ میں آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے بیٹھنا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم بھی چھوٹے ہوتے شرارتیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بار کریں گے، 2 بار کریں گے، 3 بار کریں گے، 4 بار، 5 بار، کبھی نہ کبھی تو سمجھ آ جائے گی بچوں کو۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے بچے نہ آئیں، بچے آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا۔ اسی بہت چھوٹے سے شرارتیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں بچے جب آئیں گے انہیں ڈسپلن کی پتہ چلے گا، آپ نے انہیں سکھانا، آمین۔ عزرا نبی نے روزہ رکھ کر اپنے لیے، اپنے مال کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خدا سے سیدھی راہ طلب کی، آمین۔ اور عزرا نبی کا ایمان دیکھیں، آئیے ذرا سبھی توجہ کریں، ذرا ہم دیکھیں گے 22ویں آیت۔ عزرا نبی کا ایمان دیکھیں، یہ ایمان خداوند چاہتا ہے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی۔ سمجھ رہے اس بات کو کہ جس بادشاہ نے سونا دیا میں نے اس سے درخواست نہ کی کہ آپ مجھے جتھے بھی دیں تاکہ غلام دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا، سنیں ذرا غور سے، کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں، آمین۔ اب یہاں پر عزرا نبی بادشاہ نے کہہ دیا، ذرا توجہ کریں، بادشاہ نے کہہ دیا سونا بھی لے جاؤ، یہ چاندی بھی لے جاؤ، یہ جو ہیکل کے برتن ہم اٹھا کر لے کر آئے تھے یہ بھی واپس لے جاؤ، اور میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، اب چلے جاؤ۔ اب جو بادشاہ ان کو آزاد کر سکتا ہے، ان کا سونا چاندی اور ہیکل کے برتن واپس کر سکتا ہے، وہ بادشاہ انہیں سیکیورٹی بھی دے سکتا ہے، لیکن عزرا نبی کہتا ہے میں نے بادشاہ سے سیکیورٹی مانگنے میں شرم محسوس کی۔ میرے ساتھ نہیں، میں نے بادشاہ سے سپاہی جتھے سیکیورٹی محافظت مانگنے میں شرم محسوس کی۔ کیوں شرم محسوس کی؟ کیونکہ یہی عزرا نبی بادشاہ کو بتاتا رہا کہ ہمارا یہوہ خدا بحر کلثم کو 2 حصے کر کے بنی اسرائیلیوں کو پار لے گیا۔ یہی یہوہ خدا جو ہے وہ آسمان سے من برساتا رہا، یہی یہوہ خدا خشک چٹانوں سے پانی پلاتا رہا۔ میں تو پہلے یہوہ خدا کے بارے میں یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارا یہوہ خدا زندہ خدا ہے، اور آج میں اسی بادشاہ سے مدد مانگوں گا۔ اس بات میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، میں بادشاہ سے مدد نہیں مانگوں گا، میں خدا سے مدد مانگوں گا۔ عزرا نبی کہتا ہے کہ جس خدا کی میں گواہی بادشاہ کے سامنے دیتا رہا ہوں کہ میرا رب یہوہ ہے جو قدرت والا ہے، آج میں اسی بادشاہ کے سامنے اسے سیکیورٹی مانگوں گا، اس میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا رب یہوہ ہے جو قدرت والا ہے، ہاللیلویہ۔ اس نے کہا میں خدا سے مدد مانگوں گا، ہاللیلویہ۔ سو یہی بات اگر ہم دیکھیں تو علیشا نبی کہتا ہے کہ خداوند میرے شاگردی ایک حق کھول دے تاکہ یہ جان جائے کہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں، ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزوں یاد رکھیں، آگے کا لکھا ہے 23ویں آیت، ذرا سبھی پڑھیں گے۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری، ہاللیلویہ، ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کی خدا سے منت کی اور اس نے ہماری، ہاللیلویہ۔ روزہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب ہم روزہ رکھ کر خدا سے التجا کرتے ہیں، خدا
ہماری قوت کے لیے آ جاتا ہے، خدا ہماری مدد کے لیے آ جاتا ہے، پھر خدا ہماری مدد کرتا ہے، خدا بند دروازے کھولتا ہے، خدا بند راہوں کو کھولتا ہے، خدا ناممکن کام ممکن کر دیتا ہے، پھر خدا وہاں سے بھی کاٹتا ہے جہاں پر وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے روزہ رکھنا، دعا کرنا، التجا کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو عزرا نبی، اس پر اتنا پریشر، اتنی ذمہ داری، اور اس نے روزہ رکھ کر بادشاہ سے شرم محسوس کی، اس نے خدا سے مدد مانگی، اور خدا اپنے لوگوں کو، طالبوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ آمین آمین۔ سو میرے عزیزو، آپ کا کوئی منصوبہ ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی چیلنج ہے، کوئی بوجھ، کوئی برڈن ہے، آپ روزہ رکھیں، دعا روزے میں ٹھہر جائیں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ کی قوت کے لیے آ جائے گا، خدا اپنے زور بازو سے آپ کو کھینچ کر چٹان پر کھڑا کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو آج عزرا نبی ہمیں بڑا خوبصورت میسج دیتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھ کر اپنے لیے، اپنے مال کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خدا سے راہ، سیدھی راہ طلب کرنی ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، یہ بھی روزہ رکھا کریں، اپنے آپ کو ایگزامین، بیسیکلی جو عزرا نبی کا روزہ ہے یہ ایگزامینیشن کا روزہ ہے کہ اپنے آپ کو جانچنا، اپنے آپ کو جانچنے کا بھی روزہ ہے، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ سو خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبق پر آئیے میرے عزیزو، ہم شکر گزاری کی دعا کریں۔